ایک بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے دربار میں ہر قسم کے لوگ رکھے ہوئے تھے۔ علماء بھی تھے، ثناخواں بھی تھے، حفاظ بھی تھے، قراء بھی تھے۔ جس دن جو دل کرتا محفل لگا دیتا۔ اس نے ایک بہروپیہ بھی رکھا ہوا تھا۔ اس کا کام تھا مختلف روپ بدل بدل کے بادشاہ کا جی بہلانا، لیکن وہ جب بھی روپ بدل کے آتا بادشاہ پہچان لیتا کہ تو اپنا بندہ ہے۔ ایک دن اس نے سوچا کہ جس کام کے لیے بادشاہ نے مجھے رکھا ہے مجھ سے آج تک نہیں ہوا، یہ نہ ہو کسی دن بادشاہ مجھے اپنے دربار سے نکال دے۔ ایک دن وہ بادشاہ کے دربار میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ بادشاہ نے کہا بول۔ عرض کرتا ہے حضرت جب بھی میں آپ کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے آیا، اللہ نے آپ کو ایسی باریک نظر عطا کی ہے کہ آپ نے مجھے پہچان لیا۔ تو بادشاہ نے کہا پھر؟ اس نے کہا مجھے ایک موقع دیں، میں آپ کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کر دوں گا۔ تو بادشاہ نے کہا یاد رکھ، اگر تو میرے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ میں تجھے پہچان نہ لوں تو جو مانگے گا دے دوں گا، چاہے بادشاہی بھی مانگی تو میں وہ بھی دے دوں گا۔ وہ بہروپیہ گیا اور جا کے اس نے کچھ چہرے میں کچھ داڑھی میں تبدیلی کی، اپنا حلیہ بدلا، اور جو شہر میں آنے کا واحد ایک راستہ تھا اس پہ بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے اللہ اللہ کہنا شروع کر دیا۔ اب لوگ آتے اور دیکھتے کہ کوئی صوفی ٹائپ بندہ ہے جو صرف اللہ اللہ کرتا ہے۔ سارے شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ کوئی اللہ والا آیا ہے۔ اب جس کسی نے بھی آنا ہوتا وہ اپنے ساتھ کوئی چیز لاتا، کوئی پیسے لاتا۔ اس نے بھی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ اللہ والوں کے انداز کیا ہوتے ہیں۔ اب جس نے آنا ہوتا کچھ نہ کچھ لے کے آتا، لیکن وہ کسی کی لائی ہوئی کسی چیز کو بھی ہاتھ نہ لگاتا۔ اگلے دن جب لوگ آ کے دیکھتے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت اور قدرت اور بڑھ جاتی۔ یہ تو واقعی اللہ والا ہے، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا، صرف توجہ ہے تو ذات کی طرف۔ ہوتے ہوتے یہ خبر بادشاہ کے محل تک بھی گئی کہ باہر کوئی اللہ والا ہے۔ اس نے جاسوس بلوائے اور کہا کہ چیک کرو اللہ والا ہے کہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے 2-3 دن جاسوسی کی، جا کے خبر دی بادشاہ سلامت واقعی اللہ والا ہے۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ آتا شہزادی آ گئی۔ اس نے آ کے عرض کیا ابا جی وہ سنا ہے باہر کوئی اللہ والا آیا ہے، اگر اجازت ہو تو میں زیارت کر لوں۔ بادشاہ نے کہا جانا تو میں نے تھا لیکن چل پہلے تو چلی جا۔ شہزادی آئی، لوگوں نے بتایا کہ شہزادی آئی ہے۔ اس نے کہا آئیے تو آنے دو۔ وہ اسی انداز سے بیٹھا رہا۔ شہزادی بیٹھی رہی، دعا کے لیے کہا، اس نے دعا کی۔ شہزادی نے کچھ ہیرے جواہرات نکال کے سامنے رکھے۔ اس نے کہا اٹھا، میں یہ سب چھوڑ کے بیٹھا ہوں، تو کن جھمیلوں میں ڈال رہی ہے؟ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، لے جا، تجھے اس کی بھوک ہوگی۔ شہزادی بڑی متاثر ہوئی، اس نے جا کے بادشاہ کو بتایا، اس کا شوق اور بڑھ گیا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ بھی دیکھنے کے لیے آیا۔ لوگوں نے آ کے بتایا کہ بادشاہ آیا ہے۔ اب اس دن وہ بھی بڑا ڈرا ڈرا بیٹھا ہوا تھا کہ آج تیرے فن کا امتحان ہے، آج پتہ لگے گا تو کتنا کاریگر ہے۔ لیکن بادشاہ بھی عقیدت لے کے آیا۔ بادشاہ نے وہ گہری نظر نہیں ڈالی۔ بادشاہ بھی عقیدت مند کی طرح نظریں جھکائے ڈرا ڈرا سا بیٹھا تھا۔ وہ بھی ڈرا ڈرا بیٹھا رہا کہ ابھی پکڑا گیا، ابھی پکڑا گیا۔ کچھ دیر کے بعد بادشاہ نے دعا کے لیے کہا۔ اس نے دعا کی۔ بادشاہ نے کچھ ہیرے جواہرات پیش کیے، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ جب بادشاہ چل کے تھوڑا سا دور گیا تو وہ اٹھا اور جا کے پاؤں پکڑی اور کہا حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولوں۔ بادشاہ پیچھے ہٹا اور کہنے لگا کہ میں دنیا دار عام انسان ہوں، آپ اللہ والے ہیں، میرے گناہوں میں کیوں اضافہ کر رہے ہیں؟ لیکن بہروپی نے پھر پاؤں پکڑے۔ حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولوں۔ بادشاہ نے امان دے دی تو اس نے چہرے میں جو تبدیلیاں کی ہوئی تھیں وہ ہٹا دیں۔ بادشاہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا تم نے تو کمال کر دیا، تمہیں تو سارا شہر نہیں پہچان سکا۔ ہاں میں نے تجھے زبان دی تھی، اب اگر تجھے بادشاہی چاہیے تو وہ بھی لے لے۔ اور رو پڑا اور کہنے لگا علی جا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کیوں، تو نے کچھ لینے کے لیے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، اب تو کہہ رہا ہے کہ تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ بہروپیہ بولا حضرت اب کچھ کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو سارا کچھ مل گیا۔ بادشاہ نے کہا کیا ملا؟
تو ابھی بھی کنگلے کا کنگلا بیٹھا ہوا ہے۔ تو کہنے لگا علی جا آپ نے دیکھا نہیں، ابھی میں اس کا ہوا نہیں تھا، ابھی میں نے صرف چہرہ ہونے والا بنایا تھا۔ اس نے بادشاہ بھی لا کے میرے قدموں میں بٹھا دیا، جب اس کا ہو جاؤں گا تو کیا کرے گا؟